اور ایک صلوات پڑھو۔ آج نومبر کی 27 تاریخ ہے 2010 اور ذی الحجہ کی 19 تاریخ ہے 1431 کی، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے لے کر 138 تک کی تلاوت کریں گے۔ 133 سے لے کر 138 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اور تیزی سے دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ وہ متقی جو خرچ کرتے ہیں فراخی میں اور تنگ دستی میں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اگر کوئی بہت بڑی برائی کر بیٹھیں یا اپنے نفس پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا؟ اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی ہے، اور بہشت کے وہ باغات بھی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کی یہ کتنی اچھی جزا ہے۔ تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک وضاحت ہے تمام انسانوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے متقین کے لیے۔ آیت نمبر 133 جس سے آج ہم نے شروع کیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اسے گزشتہ ہفتے ہم پڑھ چکے ہیں اور اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دوڑو
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو، لیکن دنیاوی معاملات میں نہیں، بلکہ آخرت کے معاملات میں۔ آخرت کے معاملات کیا ہیں؟ اللہ کی مغفرت اور جنت، ان دونوں کی طرف دوڑو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کے ہر معاملے کی طرف دوڑتا ہے جس کو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے علاوہ آخرت کے معاملات کے، یعنی حصول ثواب کے لیے کوئی دوڑ نہیں ہے۔ جو بھی دوڑ ہے وہ دنیاوی اور مادی ہے، ان چیزوں کے لیے جو جلدی ختم ہو جانے والی ہیں، یعنی جتنی طولانی ان کی دوڑ ہے اتنی طولانی وہ لذتیں نہیں ہیں جس کے لیے یہ دوڑ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ تم آگے بڑھ جاؤ، بلکہ وہ آیت بھی ہے دوسری آیت میں سابقو الی مغفرت، سبقت لے جاؤ، مسابقہ، کمپٹیشن اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اور ایسی جنت کے لیے کہ جس کی چوڑائی اور وسعت آسمانوں اور زمین کی برابر ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کی ساری پریشانی، ساری مشکل صرف ایک ہی نقطے میں مرکوز، اور اس کا سبب صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی معاملات میں اپنے سے بلندتر کو دیکھ کر بس ہر وقت اس خواہش میں لگا رہتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھ کو بھی مل جائے۔ اس کے سوا اگر یہ ہٹ جائے تو پھر کسی انسان کے لیے کوئی پریشانی دنیا میں باقی نہیں رہ جاتی۔ بتائیے کون سی پریشانی رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ بس یہ ایک پریشانی ہے۔ جس مشکل میں انسان ہوتا ہے اس مشکل کو کمپیئر کرتا ہے اپنے سے بہتر سے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے اکثر النظر علی من فضلت علیہ فإن ذلك من ابواب الشکر، ہر وقت شکر کرو، اور شکر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ ہے، یا شکر کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے، اور اس کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان اسے دیکھے کہ جس پر اللہ نے تم کو فضیلت دی ہے، یعنی تم جس سے بہتر ہو، جو تم سے کمتر ہے اس کو دیکھو، اس کو جب دیکھو گے بس یہی شکر ہے۔ اس لیے کہ شکر کے دروازے اس وقت کھلیں گے جب تم اپنے سے کمتر کو دیکھو گے، جب تم اپنے سے برتر کو دیکھو گے کبھی شکر نہیں کرو گے۔ شکر جب کرو گے جب نعمت کی قدر ہوگی، تم اس نعمت کی قدر ہی نہیں کرو گے اس لیے کہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو اپنے سے ظاہراً دنیاوی اعتبار سے بہتر لوگوں سے۔ تو قرآن کی اس آیت کا اگر ہم مفہوم یہ سمجھیں کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو کمپٹیشن بری بات نہیں ہے، دوڑ بری بات نہیں ہے، آگے بڑھ جانے کی کوشش بری بات نہیں ہے، لیکن دینی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، عمل میں ایک سے ایک بہتر بننے کی کوشش کرو، کوئی تم سے عمل کرنے میں بہتر نہ ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر اب آپ سوچیں کہ کمپٹیشن میں کبھی 2 آدمی شامل ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جتنے لوگ شامل ہوں کمپٹیشن اتنا سخت ہوتا جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ اگر صرف 2 آدمی ہیں تو بس 2 سے مطلب 1 سے مقابلہ ہے، 1 کا 1 سے مقابلہ ہے، اگر 10 ہیں تو 10 میں 1 کا مقابلہ 9 سے ہے، اگر 1001 آدمی ہیں تو 1 کا مقابلہ 1000 سے ہے، اسی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے مقابلہ اتنا سخت ہوتا جائے گا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک شہر میں 1,00,000 افراد رہتے ہوں، مسلمان 1,00,000 افراد کی آبادی ہے، اس آبادی میں ایک شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا محب ہے۔ 1,00,000 مسلمانوں کی آبادی میں ایک شیعہ رہتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل بیت کا شیعہ ہوں۔ اگر اس پورے 1,00,000 کی آبادی میں کوئی ایک شخص بھی قرآن پر عمل کرنے میں اس سے بہتر ہو تو یہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کتنا بڑا کمپٹیشن ہے۔ جتنے دعوے بڑھتے جائیں گے
کمپٹیشن اور سخت ہوتا جائے گا. جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے مقابلے کے لیے اتنا کمپٹیشن بڑھتا جائے گا. جب ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی, ہمارا کمپٹیشن ہو گیا ان تمام انسانوں سے جو مسلمان نہیں ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی شخص بھی ہم سے بہتر ہے تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پھر تو وہ بہتر ہوا, ہم کس اعتبار سے بہتر ہوئے؟ پھر مسلمانوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کے در کو چھوڑ دیا ہے, اور وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو جو اہل بیت کے ماننے والے ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اگر ان سے بہتر عمل میں, اخلاق میں, کردار میں دوسرے افراد ہیں تو تم کس بات کے شیعہ ہو, کس بات کے تم اہل بیت کے ماننے والے ہو؟ تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو, اس لفظ میں جو لطف ہے اور جو مزہ ہے کہ دوڑو. دوڑو کس چیز کے لیے دوڑو؟ پیسہ بٹ رہا ہے, ڈالر بٹ رہے ہیں, دنیا بٹ رہی ہے, نہیں, دوڑو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے, وجنت, اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے کہ زمین و آسمان کی انتہا کس کو معلوم ہے؟ علاوہ اللہ کے. صرف خدا جانتا ہے کہ زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں. آسمان خاص طور پر, آسمانوں کا تذکرہ ہے, وہ بھی جمع کا صیغہ ہے آسمانوں کے لیے. زمین کے لیے ہمیشہ ایک کا صیغہ استعمال کیا ہے, ایک زمین ہے, آسمان بہت ہیں. تو اس کی وسعتیں کیا ہیں؟ اتنی بڑی ہے جنت. آج جو ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اعدت للمتقین, یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے پہلے ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ واتقوا النار التي اعدت للکافرین, اس جہنم سے بچو کہ جسے تیار کیا گیا ہے کافرین کے لیے. تیار کیا گیا ہے یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنت موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. اب اس پر مفسرین نے بڑی بحث کی ہے کہ اگر ہے تو کہاں ہے, کس جگہ ہے. خاص طور پہ اگر یہ کہہ دیا گیا کہ جنت اتنی بڑی ہے جتنی زمین و آسمان, تو اگر زمین و آسمان کی برابر جنت ہی ہو گئی تو پھر جہنم کہاں گیا؟ اور اگر نہیں ہے تو یہ کیوں کہا گیا کہ تیار کر دی گئی ہے, موجود ہے؟ اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ موجود ہے, تیار ہے. تو بہر کیف بہت اس پر گفتگو ہے اور بہت سی توجیحات پیش کی گئی ہیں. ہم اس تفصیلات میں اس وقت نہیں جانا چاہتے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے اس کو فزیکل وجود اس کا ثابت کرنے کے لیے بڑا زور لگایا ہے کہ ہاں بے شک وہ جنت فزیکلی موجود ہے, کہیں کس جگہ ہے, کہاں ہے, کیسے, اس پر گفتگو کی ہے اور سائنٹیفک طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. ہم سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری عقل اور فہم سے بالاتر ہیں, اور ہر چیز کا وجود فزیکل پیمانوں سے ناپنے کی اور دنیاوی محسوس میزان سے اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت ہے, جہنم بھی ہے, اور تیار ہے اور موجود ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم کو نظر بھی آ جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہیں مگر ہم کو نظر نہیں آتی ہیں. اگر ہم اس بحث میں جائیں تو پھر جا کر مسئلہ توحید پر آتا ہے کہ پروردگار عالم ہے, نظر نہیں آتا. اور اس کے بعد بہت سی ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. اسی لیے اسٹارٹنگ میں, شروع میں یؤمنون بالغیب کی بات کی ہے, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب ایک چیز ہے مگر غیب ہے, آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے, آپ اس کو کیوں کوشش کرتے ہیں ٹچ کرنے کی. اور کئی لوگوں نے تو یہ تک لکھ دیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے جب انسان ترقی کرے اور وہ جنت اور جہنم کو ڈسکور کر لے کہ کہاں ہے. ان سب باتوں کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ وہ آیات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت ہے. پیغمبر اسلام جب گئے ہیں معراج پر تو وہاں کے لیے ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جنت المأویٰ. جبرائیل کو انہوں نے اس موقع پر وہاں پر دیکھا دوبارہ, کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. اس جگہ دیکھا کہ جہاں جنت بھی تھی, جنت مأویٰ, یعنی اس جگہ جنت مأویٰ موجود ہے, جنت موجود ہے. پیغمبر اسلام نے دیکھا جنت کو.
یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایات ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جنت کی سیر کی ہے اور گئے ہیں اور دیکھا ہے، اور نہ صرف جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے اور ان کے گھروں کو دیکھا ہے، بلکہ جہنم میں بھی دیکھا کہ کس کے اوپر کیا عذاب ہو رہا ہے، اور پوچھا مثلا خواتین کے تعلق سے کہ بھئی اس پر کیا عذاب ہو رہا ہے اور اس پر کیوں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی روایات بہت موجود ہیں، لیکن اس چیز کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے اس روایت سے کہ جو قبر کے تعلق سے ہے۔ ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر کیا ہے؟ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب کوئی قبر کھود کے دیکھے کہ یا تو اس کو جنت ملے یا اس کو جہنم ملے، ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اعمال کے اوپر کہ وہ اپنی قبر کو کیا بنانا چاہتا ہے، وہ جنت بنانا چاہتا ہے یا جہنم کا ایک گڑھا بنانا چاہتا ہے۔ تو وہ کھود کے دیکھے، کچھ ملے گا، نظر آئے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو کیا مطلب غلط ہے؟ نہیں ہے، یہ برزخ نہیں ہے۔ خود برزخ کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت تک برزخ ایک مرحلہ ہے قبر کا، اور قبر میں انسان کو برزخ کی وہ کیفیات نظر آئیں گی اور محسوس اس کو ہوگا۔ عذاب اور جزا اور سزا اصل میں ایک اعتبار سے یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے، برزخ ہی سے۔ تو پھر تو برزخ تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ پہلی رات میں منکر و نکیر کے سوال و جواب ہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہے منکر، کہاں ہے نکیر؟ تو اگر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہیں، یا یہ آپ ثابت کریں کہ چلو کوئی ایسا آلہ ہم ایجاد کریں، کوئی ایسا کیمرہ ایجاد کریں کہ جس سے ہم کو ملک الموت نظر آ جائیں آنے سے پہلے۔ اب آگے ملک الموت آتے ہیں تو طے شدہ ہے، قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، مسلمات شریعت میں سے ہے کہ ملک الموت آتے ہیں اور وہی روح قبض کرتے ہیں، اللہ نے ان کو معین کیا ہے قبض روح کے لیے۔ تو وہ کبھی کسی کو نظر آئے؟ کسی مرنے والے کے سرانے آپ نے کسی فرشتے کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، تو نہیں دیکھا تو اس میں فرشتے نہیں ہیں۔ یا یہ کہ آپ ایسا کوئی کیمرہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ سکیں فزیکلی، اس کو ثابت کر سکیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم ہے، اس کی وسعتوں کو سمجھنے کے لیے چونکہ ہمارا ذہن، ہماری فکر، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہماری پہنچ مادی ہے، اس کے آگے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کے آگے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی اعتبار سے اللہ نے ہمارے ذہن کی وسعت جہاں تک جا سکتی تھی اس آخری حدوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ تم اب اس کی وسعت اگر پوچھو کہ کتنی بڑی ہے جنت، تو بڑی اتنی بڑی ہے جتنی زمین و آسمان ہے سارے۔ جاؤ اب پہلے تم زمین و آسمان کو طے کرو کتنے بڑے ہیں، جب تم کو پتہ چل جائے کہ اتنے بڑے، تب آ کے ہم سے پوچھنا کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ یعنی ابھی بھی نہیں بتایا کہ جنت کتنی بڑی ہے، اس لیے کہ عرض کا جو ہے تذکرہ کیا، طول کا ذکر نہیں کیا، اور طول ہمیشہ عرض سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جب عرض ہی نے پورے زمین و آسمان کی وسعتوں کو گھیر لیا تو طول کتنا بڑا ہوگا؟ اب وہ طول کدھر جائے گا؟ اب وہ تو حد سے نکل گیا نا۔ اب وہ حد کیا ہے؟ تو اصل میں ہمارے ذہن کی جو حدیں ہیں اس کے مطابق اللہ نے بات کی ہے۔ جیسے پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، حالانکہ یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت نبی بنایا گیا، کیونکہ ہماری ذہن، ہماری فکر جو ہے وہ حضرت آدم تک پہنچ سکتی ہے تاریخ کے تعلق سے، تو وہاں تک ذکر کیا اللہ نے، یہ بات ہو چکی تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، سوالات اور گفتگو تو بہت ہیں کہ اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو گفتگو اور طولانی ہو جائے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ ہی جتنا ضروری ہے اتنا عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد کی آیت ہے الذین ينفقون فی السراء، تو کیا کہا گیا؟ اعدت، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ تو متقین کی بہت سی صفات قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کی ہیں، لیکن اس جگہ متقین کی کچھ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ ان متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں چاہے ان کے حالات اچھے ہوں یا ان کے حالات خراب ہوں، دونوں صورتوں میں وہ خرچ کرتے ہیں، وہ کبھی بہانے نہیں کرتے۔ ریسیشن چل رہا ہے، آج کل اکنامی خراب ہے، آج کل ہمارے حالات خراب ہیں، آج کل ہماری جاب نہیں ہے،
آج کل ہم پریشان ہیں، یہ بہانہ کرتا ہی نہیں متقی۔ اس لیے نہیں کرتا کہ اگر اللہ نے یہ معین کیا ہوتا کہ اتنا خرچ کرو، ایک اماؤنٹ بتا دیا ہوتا تو تم کو بہانے کا موقع ملتا ہے کہ اماؤنٹ تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ نے تو کہا خرچ کرو، جو تمہاری حیثیت ہے خرچ کرو، $1 ہے $1 خرچ کرو، $1,00,000 ہے $1,00,000 خرچ کرو۔ یہ بہانہ، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کیوں خرچ کروں، یعنی دوسرے خرچ کریں اور ہم بیٹھ کے کھائیں۔ بھئی دیکھیں، جب آپ دیکھتے ہیں کسی ادارے میں، آپ ادارے ہیں، پورے ادارے، دنیا میں ادارے چل رہے ہیں، مسجدیں ہیں، آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، کسی ایک شخص نے کہ جس کو، یا چند افراد نے، یا کچھ مومنین نے جن کو اللہ نے توفیق دی، مثلا مسجد بنائی، اسکول بنایا، سینٹر بنایا، امام بارگاہ بنائی، ہم جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں، تو کیا یہ ان پر واجب ہے جنہوں نے بنائی ہے صرف کہ وہ لوگ بنائیں اور بس، اور ہم آئیں اور بیٹھیں اور نکل جائیں، چلے جائیں، اس لیے کہ ہم تو غریب ہیں، یا یہ کہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے؟ بھئی جتنا ہے اتنا تو دو، جیسے ہم کئی بار کہہ چکے 10 سینٹ ہیں، دے دو 10 سینٹس، ڈال دو، اتنا ہی۔ اب یہ تمہارے اور خدا کے بیچ میں کہ اللہ نے تم کو کتنا قابل بنایا، تم خود کو کتنا قابل سمجھ رہے ہو، اور پھر خدا اتنا ہی تم کو بنا دیتا ہے، اتنا ہی بن جاتے ہو اس کے بعد جتنا، اس لیے کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے اتنا ہم تم کو اور زیادہ دیں گے، اور یہ شکر ہے، اصل میں خرچ کرنا اللہ کے راہ میں شکر ہے۔ تو ينفقون فی السراء، یہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے، ویسے نہیں بیٹھ کے نعروں سے اور صرف دعووں سے جنت نہیں ملنے والی ہے، شور مچائیں کہ بھئی ہم جنتی ہیں، ہم جنتی، شور مچانے سے اور دعوے کرنے سے تھوڑی جنت مل جاتی۔ اعدت للمتقین، جنت تیار ہے، موجود ہے، مگر یہ ہے متقین کے لیے۔ متقی کون ہے؟ اب متقین کے لیے یہاں یہ بھی کمال ہے کہ ہر جگہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ سے ذکر، بات زکوٰۃ سے شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد جو صفات بیان کی گئی ہیں سب حقوق الناس کی صفات ہیں، ابھی آپ سنیں گے متقین کی جو صفات یہاں بیان کی گئی ہیں۔ کیوں نماز کا ذکر کیوں نہیں ہے، روزے کا ذکر کیوں نہیں ہے، حج کا ذکر کیوں نہیں ہے، یہ سب بڑے بڑے کام، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا اللہ نے متقین، جن کے لیے جنت طے جو ہے کی گئی ہے اور رکھی گئی ہے؟ اور دوسری جگہ تو فرمایا ہے، کیا پیارے الفاظ ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اُزْلِفَت، جنت سجائی گئی ہے متقین کے لیے۔ اور روایات میں ہے کہ ایسے لوگ تو بہت ہیں جو جنت کا شوق رکھتے ہیں، جنت کے اشتیاق میں تڑپ رہے ہیں، جنت پہنچ جائیں، اچھی بات ہے، سبحان اللہ، جنت کا اشتیاق تو مومن کی علامتوں میں سے اچھی بات ہے، لیکن ایسے بہت لوگ ہیں جو جنت کا اشتیاق رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا اشتیاق جنت رکھتی ہے، جنت جن کے شوق میں ہے کہ کاش یہ ہمارے پاس آ جائیں، ایسے لوگ بھی ہیں، متقین ہیں وہ۔ تو یہاں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، کیوں؟ یہ سب حقوق اللہ ہیں، حقوق اللہ کا یہاں ذکر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ آلریڈی ذکر کیا جا چکا ہے، وہ ایمان کی منزل میں انسان آتا ہے، اور ایمان سے آگے کی منزل تقویٰ کی ہے۔ جب انسان مومن ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو، تو صاحبان ایمان جو ہیں آلریڈی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو۔ متقین سے کبھی نہیں کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، کسی جگہ یہ نہیں کہا اے متقو، اے متقین ایمان لے آئیں آپ لوگ، نہیں ہے، لیکن اے صاحبان ایمان متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ درجہ تقویٰ کا بلند ہے۔ یہ جو نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ اور دوسرے امور کی بات کی جا رہی ہے، یہ واجبات، یہ مومن ہیں، جو ایسا کریں وہ لوگ مومن ہیں، یہ ایمان کی علامتوں میں، مومن ایمان کی کا جو درجہ ہے اس میں تم ان سب چیزوں کو پاس کر چکے ہو آلریڈی۔ اب جو آگے کا درجہ ہے وہ تقویٰ کا درجہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے تو پھر اس میں تو ایمان میں زکوٰۃ کا ذکر آ چکا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، آ چکا ہے زکوٰۃ کا ذکر، لیکن زکوٰۃ ہے واجبات میں۔ یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے اس سے اور بلند مرحلے کی بات کی جا رہی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، زکوٰۃ دینے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جتنا ہم تو اتنا دے رہے ہیں، یہ دے دیا ہم نے، اس سے اور ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے،
اتنا کافی ہو گیا آپ کے، اس لیے کہ جتنا آپ پر واجب تھا وہ آپ نے دے دیا. یہ ہے ایمان. لیکن تکلیف میں اور پریشانی میں دینا، یہ تقوی کی اعلیٰ منزل ہے. خود بھوکے رہ جائیں اور اپنے سامنے کی ساری روٹیاں اٹھا کر فقیر کو دے دیں. ایک دن دے دیں چلو ٹھیک ہے، دوسرے دن بھی دے دیں، تیسرے دن بھی دے دیں، اور خود بھوکے رہ جائیں اور پانی پہ افطار کریں. یہ ہے بہت ہی بلند منزل. اس منزل کی بات کی جا رہی ہے، یا کم سے کم اس سے قریب کی کوئی منزل ہو. کم سے کم انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ بھئی ہاں ایثار کا ایک جذبہ موجود ہو، تب جا کے انسان متقی ہوتا ہے. صرف اپنی فکر کرے، سیلفشنس ہو، تو وہاں تقوی نہیں آ سکتا. ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان تمام حالات میں. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الجنت دار الاسخیاء، جنت ایک گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اسخیاء کا گھر ہے، سخی لوگوں کا گھر ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، دل والوں کی جگہ ہے جنت. یہ چھوٹے چھوٹے دل لیے بیٹھے ہیں، خرچ ہی نہیں کیا. جب سوچا اپنے بارے میں سوچا، جب سوچا اپنا مکان بڑھ جائے، جب سوچا ہم کو نئی گاڑی مل جائے. یہ سب مادی چیزیں ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. انسان اسی میں رہ کے اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے. قیمتی زندگی، بہت اعلیٰ زندگی، یہ زندگی جنت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حاصل کرنے کے لیے. جیسے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها. کتنی عظیم بات ہے. تمہارے نفس کی قیمت کچھ نہیں سوائے جنت کے. کوئی شے تمہارے نفس کی قیمت نہیں بن سکتی، لہذا تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بیچ مت دینا اس سے کم قیمت پر. ہر انسان اپنے نفس کو اس سے کم قیمت پر بیچ رہا ہے. اس لیے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، اس لیے کہ اپنے کو کم قیمت پہ بیچ رہا ہے، گھاٹے میں چل رہا ہے. کس چیز کی عوض بیچ رہا ہے؟ اپنے ٹائم کو. ٹائم ہی نہیں ہے ان کو، وقت ہی نہیں ہے اداروں میں جانے کا، نماز جماعت میں شرکت کرنے کا، مجلس میں شرکت کرنے کا، اپنے سینٹر میں آنے کا، مومنین سے ملاقات کرنے کا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لگے ہوئے ہیں دنیا سمیٹنے میں. تو فرمایا کہ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں. وہ متقین جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، الاسخیاء، سخی ہیں. والکاظمین الغیظ، اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے ظاہر ہے، لیکن چونکہ قرآن نے بھی جگہ جگہ ان لوگوں کی بہت تعریف کی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. ساری پریشانی جو اداروں کے سامنے آتی ہے، یا فقراء اور جو مساکین ہیں ان کے سامنے جو مشکلیں آتی ہیں، وہ مشکلیں اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان کو فقیر بنایا ہے. وہ اس لیے ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا مگر یہ کہ اس کا حصہ کوئی اور کھا لیتا ہے. اب بتائیے، تو اس سے اس کا کیا مطلب کہ وہ فقیر ہے یا وہ بھوکا سو گیا؟ کسی نے اس کا ہاتھ کھا لیا. لوگ دیتے نہیں ہیں، خرچ کرنا نہیں جانتے، بہانے کرتے ہیں. تو باہر کے خرچ کرنا تقوی کی علامتوں میں سے ہے. والکاظمین الغیظ، تو ایک صفت تو یہ بیان کی کہ وہ اللہ کی راہ میں چاہے جیسے حالات ہوں، چاہے فراخی کے حالات ہوں یا تنگ دستی کے حالات ہوں، اچھا زمانہ چل رہا ہے، اچھی جاب ہے ماشاءاللہ سے، اچھا بزنس چل رہا ہے، تب بھی دے رہے ہیں. بزنس نہیں چل رہا تب بھی دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا مزاج نہیں چینج ہوتا، باہر کے حالات چینج ہوتے ہیں. ان کا ایمان نہیں چینج ہوتا، ان کا تقوی نہیں چینج ہوتا، حالات چینج ہوتے ہیں. زیادہ دے رہے تھے، اب کم دے رہے ہیں، لیکن دے رہے ہیں، دیتے ہیں. ان کا مزاج وہی ہے. والکاظمین الغیظ، دوسرا یہ کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. یہ معاشرتی مسائل کو حل کیا جا رہا ہے ان آیات میں. سماجی جو مشکلات ہیں ان کا حل پیش کیا جا رہا ہے ان آیات میں. غصے کو پی جاتے ہیں.
کتنی مشکلات ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ جو غصے کی وجہ سے سامنے آتی ہیں، کتنے کنفلکٹ ہیں کہ جن کا ریزن غصہ ہوتا ہے. اگر انسان غصے کو پی جائے ایزیلی وہ مسئلہ حل ہو جائے، بہت سمپل وے میں آگے بڑھ جائے، بات بنے مطلب بڑھے نہیں، ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. تو والکاظمین الغیظ، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. قظم جو ہے لغت میں کہتے ہیں مشق کو بھر لینا، لبالب بھر لینا، اور اس کے دہانے کو مضبوطی سے بند کر دینا تاکہ پانی باہر نہ چھلکے. تو بھر تو جائے، بھری ہوئی مشق کو ایسا بند کر دیا کہ باہر چھلک نہیں رہی ہے. اسی طرح انسان کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور غیظ و غضب میں اس کا نفس لبالب بھر جاتا ہے. جب بھر گیا اب وہ چھلکنے لگتا ہے. جب چھلکتا ہے تو کبھی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، کبھی ہاتھ سے فزیکلی وہ اوفینس پہ اتر آیا ہے. یہ غصے میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ چھلک رہا ہے، اندر جو بھر گیا وہ باہر چھلک رہا ہے. اس چھلکنے کو روکنے کے لیے بند کر دیا، اس کو دہانے کو بند کر دیا کہ جہاں سے یہ غصہ باہر نکل کے آ رہا ہے. کبھی چہرے پہ ظاہر ہو رہا ہے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی زبان سے، کبھی الٹے سیدھی باتیں کر رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو اس کو روک لیا، اس کو روک لینے کا نام کظم غیظ ہے. کظم یعنی روک لیا، اس کو بند کر دیا، باہر نکلنے نہیں دیا. یہ برداشت کر لینا بہت اہم ہے اور اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے. خود یہ ہر جو صفت بیان کی گئی ہے خود ایک موضوع ہے، اس پر پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی، لیکن ہم جلدی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو صاحبان تقوی وہ ہیں جو اپنے نفس پر اور غیظ و غضب پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. بیجا انتقام کا جذبہ نہ ہو ان کے یہاں، اور اس پر ضرور انسان متوجہ رہے اس نقطے کی جانب کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ غصہ نہ کرو، غصہ حرام ہے، غصے کی مذمت کی جا رہی ہے. جو لوگ غصے کو قابو میں رکھیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے. یہ غصہ وہ غصہ ہے جو آپ کا اپنے لیے آتا ہے، یہ اس غصے کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو غصہ اور جو غیظ و غضب آپ کو اللہ کے لیے اور دین کی خاطر آئے، اس کو روک لینا ممدوح نہیں ہے، اس کو روک لینا کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے. تو غصہ آپ کو رہنا چاہیے، وہ اندر سے آپ کو غصہ رہنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس کا اظہار کیسے ہو وہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ اس کا اظہار حماقت کے ساتھ نہ کریں. ہاں ڈنڈا لیے پھر رہے ہیں آپ کہ بھئی ہر شخص نمازی بن جائے، یہ کام انبیاء نے نہیں کیا تو آپ کون ہیں؟ لیکن آپ اس سے راضی نہ رہیں. غضب کا مد مقابل لفظ کیا ہے؟ رضا. آپ راضی نہ ہوں، اس شخص سے راضی نہ ہو کہ جو شخص مثلاً کوئی گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، آپ اس سے جا کے خوش بھی ہو رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، چلیں اتنا بھی کر رہے ہیں، نہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، آؤ میں بھی اس گناہ میں شامل ہو جاتا ہوں. تو کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، کم سے کم اس گناہ سے کو نفرت سے دیکھنے کا جذبہ رہے آپ کے اندر. اللہ اور رسول کے دشمن اور اہل بیت کے دشمنوں سے کبھی آپ دوستی کا وہ تصور نہ رکھیں کہ جو اللہ اور رسول اور اہل بیت کے دوستوں سے ہوتا ہے. یعنی ان کو دونوں کو برابر مت رکھیے، بد اخلاقی مت کیجیے، لیکن وہ جذبہ رہنا چاہیے کہ بھئی جو بری چیز ہے شریعت میں وہ بری ہے، اور جو برا ہے اللہ اور رسول کے لیے وہ بس ہمارے لیے بھی برا ہے. والعافین عن الناس، اس کے بعد کی صفت ہے کہ غیظ و غضب پر قابو پا لینا کافی نہیں ہے. اب یہ سب معاشرتی زندگی ہے، چاہے گھر سے آپ اسٹارٹ کریں اس کو، پھر کمیونٹی میں لے آئیں، پھر آپ اور براڈر آپ اس کا ویو دیکھیں کہ بھی اور بھی مطلب معاشرہ جہاں پر بھی آپ رہ رہے ہیں، چند افراد لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ متقی کون ہے؟ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور کتنی پیاری ایک آیت ہے معاف کرنے کے تعلق سے، تو بہت ہی عمدہ ہے. اخلاقیات جو اسلام نے سکھائے ہیں دنیا کی کہ کسی مذہب میں نہیں ہے.
فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. دیکھو تم معاف کر دو دوسروں کو, بخش دو, معاف کر دو, بخش دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تمہارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ تم دوسروں کو معاف کر دو. گھر میں زن و شوہر کے جو مسائل ہوتے ہیں, میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں, اگر ان دو پر عمل کر لیا جائے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, رہے گا جھگڑا؟ بتائیے. مگر مشکل ہوتا ہے کیونکہ انا کو ضرب لگتی ہے نا, میں, مجھ کو ایسا کہا, میرے ساتھ ایسا کیا, میں شوہر ہوں, میں بیوی ہوں, میں, بس وہ میں جو ہے وہ کبھی حالات کو صحیح نہیں ہونے دیتی. فائن, ٹھیک ہے, جو بھی ہے, ہم اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں, کتنی بڑی بات ہے, ختم. اب کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد؟ کون سا جھگڑا رہ جائے گا, کہاں رہ جائے گا؟ آپ مجھے کسی ایک اختلاف کی بات بتا دیجئے کہ وہ باقی رہ جائے گی, اگر انسان یہ دو صفتیں رکھتا ہو کہ اپنے غصے کو پی لے اور معاف کر دے. تو پھر وہی بات ہم دہرائیں گے یہاں معاف کرنے کے معاملے میں کہ کتنی قابل تعریف ہے یہ صفت معاف کر دینے کی, کہ اللہ اس کا ذکر متقین کی صفات میں کر رہا ہے, مسلمین کی نہیں, مؤمنین کی نہیں, بلکہ متقین کی صفات میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاف کر دینا اعلیٰ ترین صفات میں سے ایک صفت ہے, اخلاقی صفت. لیکن یہاں پر بھی کس کو معاف کرنا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہاں, اللہ کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے مت پہنچ جائیں, اہل بیت کے دشمن کو معاف کرنے کا جذبہ مت رکھیے, یا کسی بھی دوسرے, ایک شخص ظالم ہے, کسی ایک ظالم نے کسی ایک مظلوم پہ ظلم کیا, اب آپ نے کہا بھائی ہم, اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, ہم تو متقی ہیں, ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. آپ کون ہیں معاف کرنے والے؟ ظلم اس کے ساتھ کیا, معاف آپ کر رہے ہیں. اس کا مال اس نے چھین لیا کسی نے, آپ آگئے کہنے میں کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا. آپ سے مطلب کیا؟ آپ کون ہیں کہ آپ معاف کر دیں کسی ایک ظالم کو جس نے کسی کا مال چھینا ہے؟ جس کا مال چھینا گیا ہے یا جس پر ظلم ہوا ہے, وہ مظلوم اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے, وہ اس کی مرضی, وہ معاف کر دے. تو آپ کو جو معاف کرنے کی بات آپ سے کی جا رہی ہے وہ آپ کے دشمن کو معاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے. مگر مشکل کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اللہ, رسول اور اہل بیت کے دشمنوں کے لیے بڑا اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے. ارے چھوڑیں, ہسٹری ہے, تاریخ ہے, ہو گیا, ابو لہب نے ایسا کر دیا تو کر دیا, اب آپ کیا, جب دیکھیں تبت یدا ابو لہب کہے جا رہے ہیں, تبت یدا ابی لہب, ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب کر دیا تھا اس وقت, اس کے ہاتھ تھے, اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی ظلم کر دیا تھا, بات ختم ہو گئی, 14 سال پہ گزر چکے, اب آپ اسی کی بات کیے جا رہے ہیں. اس کی بات نہیں کیے جا رہے, اس کی بات یہ ہے کہ اس نے کس پہ ظلم کیا. ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں اس کو, اور نہ ہمیں حق ہے کہ ہم اس کو معاف کریں. ایسی اہل بیت کے اوپر یزید نے ظلم کر دیا, معاویہ نے ظلم کر دیا, چھوڑیں, کیوں چھوڑیں؟ ہم کون ہیں چھوڑنے والے, آپ کون ہیں چھوڑنے والے؟ تو معاف کرو مگر اپنے دشمن کو. تو یزید کو معاف کرنے کو تیار ہیں, معاویہ کو معاف کرنے کو تیار ہیں, معاویہ سے جو بڑے بڑے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معاف کرنے کو تیار ہیں. ان سے کہتے ہیں آپ اپنے دشمن کو ذرا معاف کر دیجئے. ارے میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ ارے چھوڑیں, جھگڑا ختم. کیسے میں جھگڑا ختم کر دوں؟ آپ کو پتا اس نے کیا کیا؟ لیجئے. تو انسان اپنے دشمن کو معاف کرنا نہیں چاہتا. واللہ یحب المحسنین. آیت یہاں تمام ہوتی ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وقت تمام ہو رہا ہے اتفاقاً, وقت کس طرح گزرتا ہے, اور آیتیں بھی رہ گئی ہیں, لیکن بہرکیف جنت کے تعلق سے ازلفت الجنت للمتقین اعدت للمتقین, جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے, متقین کے لیے سجائی گئی ہے. اور اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ایک دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو امام آئیں گے اور اماموں کے ساتھ اس کے وہ لوگ افراد آئیں گے جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں. شاید اسی لیے وہ امام کہ جو اپنے چاہنے والوں کو جنت لے جانے والا ہے, اس کو امام المسلمین نہیں کہا, نہ اس کو امام المؤمنین کہا, اس کو امام المتقین کہا. اس لیے کہ نتیجتاً اس کی پیروی کرنے والے جنت میں جانے والے ہیں. دوسری بات ہے کہ جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں ان کا متقی ہونا ضروری ہے.
یعنی وہ صرف مومن نہیں رہ جاتے، ان کا درجہ اور بلند ہے، وہ متقین ہیں، علی کے ساتھ آنے والے متقین ہیں، اور جب ان کے ساتھ آنے والے متقین ہیں تو بس جنت انہی کی ہے۔ اسی لیے جب کہتے ہیں کہ جنت شیعوں کی ہے، اس لیے کہ شیعہ متقی ہیں۔ اگر ایک شیعہ متقی نہیں ہے تو پھر کیسے کہا جائے گا کہ وہ اس امام کا ماننے والا ہے یا پیروی کرنے والا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم کو یہاں روکنا پڑے گا اس لیے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے کچھ واقعات بیان کیے۔ ان میں سے ایک واقعہ بہت ہی معروف امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے کہ ایک کنیز سے ایک غلطی ہوئی اور امام ظاہر ہے کہ غضبناک ہوئے اس پر، تو اس نے جب امام کو اس طرح دیکھا غضبناک ہوتے ہوئے اور بہت بڑی غلطی اس سے ہو گئی تھی، تو اس نے اس آیت کی تلاوت شروع کی۔ اس نے کہا والکاظمین الغیظ، زور سے کہا۔ امام نے جیسے سنا کہا کوئی بات نہیں، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، جا۔ تو اس کو چلا جانا چاہیے تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اس نے کہا والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کہا جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ نہ صرف ایک غصے کو پی لیا، غصے کو پی لیا مگر معاف نہیں کیا، نہیں، غصے کو پی بھی لیا، دل سے غیظ و غضب، کینہ، دشمنی، اختلاف، نفرت کی جڑیں ختم ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں معاف کر دینا۔ جا معاف کر دیا، معاف بھی کر دیا۔ تو اس نے فوراً کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس سے بھی آگے کی منزل ہے، تین درجے ہیں نا، پہلے تو غصے کو پی لیا، پھر معاف بھی کر دیا، پھر اس پر احسان بھی کر دیا۔ تو فرمایا کہ جا، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کردار۔ اگر ہم اس کردار پر عمل کریں تو پریشانی، آفت، مشکل، مصیبت جو انسان اپنے طور پر لاتا ہے، اس کی کوئی گنجائش ہماری زندگی میں باقی نہیں رہ جائے گی، اور ہمارا معاشرہ بھی صاف ستھرا متقین کا معاشرہ انشاءاللہ قرار پائے گا۔ جو باقی آیتیں انشاءاللہ رہ گئی ہیں، ہم اگلے ہفتے اس کو بیان کریں گے۔ صلوات بر محمد و آلہ محمد۔